جسم بھی حسین کا جان بھی حسین کی، جسم بھی حسین کا جان بھی حسین کی، اپنا کچھ نہیں ہے اپنی زندگی حسین کی، جسم بھی حسین کا جان بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اصل میں بعض اوقات یوں احساس ہوتا ہے کہ ایسی سیٹنگز کے اندر بہت زیادہ پرسنلائز کویسچن شاید اچھا نہیں رہے گا، وہی کہ ہمارے پرسنل ریلیشنز ان کے ساتھ کیا ہیں، یا مثلا وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا کیا تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم کیوں یہ چاہیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہاں پر کسی کے لیے اس کو ہائی لائٹ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیٹیلز میں جب تک بتائی نہیں جاتی ہیں اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا یا وہ میسج کنوے نہیں ہوتا۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایشو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں جانے کا ایشو ہے کہ ہم کیا کریں۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ جو کچھ وہاں پر کام انجام پا رہا ہے وہ کس قسم کا کام انجام پا رہا ہے۔ تو میں اپنے طور پہ جو سمجھ پا رہا ہوں، اور میں اس میں صرف MWM کو بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں، میں سب کو لینا چاہ رہا ہوں، جو باقی سب لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھے ادارے جیسے شہید فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے، اور ہمارے پاس اچھی گروپس بنے ہوئے ہیں جیسے JDC کام کر رہا ہے، یا اچھا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح MWM کے مختلف آرگنز ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں، تو کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ لیکن صرف ہمیں جو کمی نظر آ رہی ہے وہ اس کی پلاننگ کے اندر کمی نظر آ رہی ہے کہ کام اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین لوگ اس کے اندر بڑے لیول پہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو ایک آرگنائزیشن کے ساتھ انجام دیں اور پلاننگ کے ساتھ انجام دیں تو میرا اپنے خیال ہے کہ کم ریسورسز کے ساتھ ہم بہت بڑے بڑے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو بھی ہم اگنور کر سکتے ہیں یا اس کو کسی طریقے سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے اندر تھوڑا پلاننگ کی طرف چلے جائیں۔ تو تمام لوگوں کے اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کام کرنے والے کے کام پر کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنی مصیبت کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ تو ہم امپروومنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور جو کر رہا ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی کر رہا ہے ان حالات کے اندر جو بھی کوئی کام کر رہا ہے وہ آسان کام انجام نہیں دے رہا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اگر آپ لوگ بھی لکھ کے جائیں تو اچھا ہے، لکھ کے جائیں۔ کیا لکھا ہے اچھا ہاں اس میں لکھا ہے، ایک کویشچن آیا، اس دور حاضر میں خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ خواتین کا کردار کیسا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اگر خواتین کا کردار پاکستان میں یا ہماری سوسائٹیز کے اندر اتنا نہ ہوتا ہم یہاں تک نہیں آ سکتے تھے۔ یہ ان کے بہت پازیٹیو رول کی وجہ سے ہے۔ تو جو اب تک ان لوگوں نے کردار انجام دیا ہے وہ بہت اچھا کردار ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ انہوں نے بہت چیزوں کو انجام دیا ہے، اور اس میں آگے بھی انہی کا رول پرومیننٹ رول رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے کلچر کے ڈیولپ کرنے میں جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے۔ جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، بچے اپنے اس زمانے کے اندر ماں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں جب کسی اور جگہ سے نہیں سیکھ پاتے وہ، تو ان کا رول سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ مائیں اگر اپنے کردار کو صحیح انجام دے رہی ہوتی ہیں تو یہ بچے بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اچھے سوسائٹی کے اندر اپنا رول کو پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی ذمہ داری کیا ہے، تو میں اگر ایک ایک کر کے کہوں وہ بہت لمبا جواب ہوتا چلا جائے گا۔ برادر بھی فرمائیں کہ تھوڑا سا ہم ہر جواب کو تھوڑا کم خلاصہ کر کے جواب دیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے ٹرائل اینڈ ایرر کی بیس پر کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو کم بھی کرتا ہے تو بہت اچھا کر لیتا ہے، اور چیزیں جو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتی ہیں اگر معاملہ سمجھ میں آئے۔ بس ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو کیپٹلزم کا بھوت ہے، اس وقت دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو اس کی زد سے باہر ہو۔ اس کیپٹلزم کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کی پوری زندگیاں اس کے اندر لگ رہی ہیں، صبح سے شام تک ایک دوڑ کے اندر چل رہے ہیں۔ اس کیپٹلزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلام کی ترکیب کیا ہے؟ اب بیسیکلی یہ کویسچن، یہ ایک فلسفیکل کویسچن بنتا ہے کہ اتنے لیول کے اوپر جا کر آپ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے اسلام بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے مسائل کو حل کرنا جانتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر آپ کیپٹلزم سے لڑنا چاہتے ہیں، میں ایک بات کہوں گا، اب اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا، شاید اس کا ویٹ کم ہو جائے گا کہ نہیں یہ بات بہت چھوٹی سی، اس سے نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کیپٹلزم سے لڑنا ہے آپ صرف ایک کام کر لیجئے،
اپنے اندر قناعت لانے کی کوشش کیجیے، کم پر قانے ہو جائیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کیپٹلزم کا مقابلہ کر لیں گے. اچھا یہ بات اگر ماں کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا مجھے اپنے بچے کو سمجھانا کیا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر پورے دین اسلام کے اندر کوئی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا ہم مانوی ترقی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو مانوی ترقی کی طرف لے کر جائیں. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اگر اس کو ایک لفظ کے اندر لائیں تو وہ ایک لفظ جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے اس کو میں کہوں گا کنٹرول. اپنے اندر کنٹرول ایجاد کرو. قناعت بھی ایکچولی کنٹرول کا ہی حصہ ہے. اگر ماؤں کو یہ ریلیشن شپس پتہ ہوں کہ کون سی چیز کس جگہ تک پہنچ سکتی ہے تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر جو انکارپوریٹ کرنا ہے وہ ہے کیا چیز ہے جو ان کے اندر آ جانی چاہیے. یہ اویئرنیس ہماری خواتین کے پاس ہونا چاہیے چیزوں کا. ہاں لکھا ہے what local women at what level women can work for your system in Pakistan. The organization we are working for. What resources can you expect at the level of women here in US? ہاں یہ بہت اچھا ہو گیا. انہوں نے کوشچن کیا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے خواتین کس لیول پر جا کر اس سسٹم کے لیے کام کر سکتی ہیں جو وہاں پہ کام کر رہا ہے. البتہ ظاہر ہے اس میں لکھا ہے یور سسٹم، اس کا مطلب پاکستان میں جو سسٹمز کام کر رہے ہیں، میرا اپنا میں کوئی سسٹم نہیں ہوں، میں سسٹم کا حصہ ہوں. تو وہاں پہ جو سارے کام ہو رہے ہیں اس میں یہاں پہ رہتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں؟ کئی لیولز بنا سکتے ہیں. سادہ ترین وہ ہے جس کو میں نے کرٹیسائز کیا. سادہ ترین کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ ایموشنل ہوتے ہیں، آپ چندہ جمع کرتے ہیں، آپ پیسے وہاں بھیج دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا کام پورا ہو گیا. یہ سادہ ترین ہے، برا نہیں ہے. اگر کوئی کچھ نہیں کر رہا کم سے کم اتنا تو کر لے. وہی جو میں نے کہا وہ پاکستان میں نہیں رکتا مقابلہ کرنے کے لیے، کہتے ہیں میں باہر جا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے باہر چلے جاؤ، $200 بھی بھیجو گے تو 20,000 روپے تو بن جائیں گے، کم سے کم اتنا تو کر ہی لو. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ کافی نہیں ہے. اچھا انہوں نے پوچھا خواتین ہونے کے ناطے کیا کر سکتے ہیں؟ ان خواتین کی کچھ نہ کچھ ایکسپرٹیز ہوں گی. اگر ایکسپرٹیز نہیں ہے تو ایکسپرٹیز ڈیولپ کر سکتی ہیں یہاں پر. اگر وہی کام جو میں نے ابھی یہاں پر عرض کیا کہ وہی جو سوچنے سمجھنے کا کام ہے وہ ان خواتین کی طرف بھی آ جائے، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. خواتین کے پاس بھی یہاں پہ ایجوکیشن ہے، ان کے پاس بھی ایکسپرٹیز ہیں. وہ لوگ ملیں جو یہاں پہ مرد ہیں اس کام کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، وہ لوگ ملیں اور کاموں کو لے کر آگے بڑھیں. مثال کے طور پر اگر مثال ہی دینی ہے، میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک کام جو پاکستان کے اندر بہت تیزی سے ہمیں اثر دے سکتا ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ کے لیول پر. اس کام سے بہت سارے مثلا یہ سوال جو وہی جو ہم نے کہا تھا what industries were you thinking about to work on، ان میں سے ایک یہی انڈسٹری ہے. اب میں اس کی پورے جو سوچنے کا لائن ہے، پوری چین ہے، اس کو میں بیان کیے بغیر صرف عرض کروں گا. پری کلاس 1 ٹیچرز ٹریننگ کی مہارت اگر ہمارے پاس ہو تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نیا پاکستان بنا سکتے ہیں، نئی تھنکنگ کریٹ کر سکتے ہیں. بچے نے جو اصلی چیز سیکھنی ہوتی ہے وہ اپنے پری کلاس 1 میں سیکھنی ہوتی ہے. آپ وہاں پہ محنت کر لیں. پاکستان میں چونکہ کام کم ہوا ہے چیزوں کے اوپر، انڈسٹریز کو لے کر آگے جانا کام آسان ہے، آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. تو اگر آپ اسی ایک انڈسٹری کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں ہم ٹیچرز ٹریننگ کے اندر مہارت حاصل کریں گے، پاکستان کے اندر جو بہترین ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوں گے وہ ہم اسٹیبلش کریں گے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 15-20 سال کے اندر ہزاروں اسکولز آپ کے سسٹم کا حصہ ہوں گے اور آپ ان سب کو متاثر کریں گے. اس میں سب سے اچھی خوبی یہ ہوگی کہ آپ صرف ایک مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بچوں کو ایڈریس نہیں کر رہے ہوں گے، آپ سب کو ایڈریس کر رہے ہوں گے. آپ ان کو ٹالرنس سکھا سکتے ہیں، آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا سکھا سکتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو بچے اس لیول کے اوپر سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. اور بھی بہت ساری انڈسٹریز سمجھ میں آتی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاکستان کے اندر جو سب پرابلمز میں سے ایک پرابلم ہے وہ انرجی کی پرابلم ہے. کیا ہم انرجی کے اندر کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے پورے پاکستان کے سامنے کوئی ماڈل سیٹ کر سکیں؟ کیا مثال کے طور پر آلٹرنیٹ انرجی کے اندر ہم کوئی ایسی محنت کر سکتے ہیں؟ بدقسمتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی ریسورسز کو خود امریکہ کے اندر پراپرلی استعمال نہیں کر رہے، خود یہاں پر بھی پراپرلی استعمال نہیں کر رہے.
اور میں مسلسل کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، بہرحال میں اس کم سے کم یہاں کے کسی معاملے میں غلطی سے بھی بولنے کی جرات نہیں کروں گا کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں کا معاملہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں، جو یہاں پر ان کے معاملے میں میرا اس میں کوئی دخالت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو وہاں اس کو میں بہت اچھی طرح پہچان رہا ہوں کہ اس کو دیکھتے میں کہہ رہا ہوں بھی یہاں پہ بھی کچھ چیزیں بہت پراپر نہیں ہو رہی ہیں، کم سے کم بہت سارے ملکوں کے اندر صحیح نہیں ہو رہی ہیں. تو آپ کم سے کم وہاں پہ جا کے سوچیں کس انڈسٹری کے اوپر کام کیا ہے. میں نے ایک دو چیزیں بتائیں آپ کی خدمت میں عرض کی. میں ٹیچرس ٹریننگ کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، یہ انبیاء کا کام ہے. اگر آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں ایک شارٹ کٹ ہے پوری سوسائٹی کو چینج کرنے کا. اور اسپیشلی میں نے عرض کیا پرائمری اور اس سے بھی نیچے جا کر پری پرائمری جو لیول ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری انڈسٹری جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں آلٹرنیٹ انرجیز کے لیے تھا. ہاں یہ ایک سوال ہے جو بالکل موضوع سے ہٹ کر ہے اور میں سوال دہراتا ہوں لیکن جواب کو بات کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. میں ابھی اس کے اوپر نہیں جا پاؤں گا. میرا 8 سالہ بیٹا پوچھ رہا ہے کہ شمر نے امام علی کے ساتھ مل کر جنگ کی لیکن پھر وہ کیوں امام حسین کو دشمن بن گیا کربلا میں. صرف ایک جواب اس کا آسان جواب دے سکتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو ہماری بہن ہے یہ اپنے بیٹے کو پھر خود اپنے الفاظ میں اس کو سمجھا سکتی ہیں. وہ یہ کہ انسان کے نفس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت شیطان کے دام میں پھنس سکتا ہے. یہ جو ابن ملجم تھا یہ چند معتمدین کی صورت میں، چند یعنی ٹرسٹڈ لوگوں کی صورت میں کوفہ سے آیا تھا کہ جو چند لوگ ہیں جن کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک ہی ابن ملجم بھی ہے. تو یہ نفس انسانی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت سلپ ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے نفس کے اوپر خیال رکھنا چاہیے جو قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہاں انہوں نے کہا کہ شیعہ ہونے کے ناطے اور یہاں ہاسٹل میں رہتے ہوئے ہمارا کسی ملک کی، اور کسی ملک کا مطلب جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کسی ملک کی فورن پالیسی کے بارے میں ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے. ہم کسی بھی جگہ کے اوپر رہتے ہوئے اس کی فورن پالیسی کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہیں گے، اس کی بہت سارے اسٹیپس ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سارے اسٹیپس ہو سکتے ہیں. لیکن میرا جیسا آدمی سب سے پہلا اسٹیپ یہ سمجھے گا کہ پہلے آپ اس کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اس بات کو ڈیفائن کیجئے گا اس کی ریڈ لائن کہاں پر ہے. مثال کے طور پر آپ جب کسی بھی مد مقابل کے سامنے آتے ہیں، جب کسی بھی گروپ کے سامنے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ گروپ اپنی کس چیز میں وولنریبل ہے، کون سی اس کی کمزوری ہے، کس چیز کو یہ ڈیفینڈ کرنے آیا ہے اور اس کی کمزوری کیا ہے. یہ دو چیزیں اگر آپ کو پتہ ہوں تو آپ مقابلہ اچھا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ اس کی کمزوری کیا ہے اور یہ ڈیفینڈ کس کو کرنے آیا ہے تو آپ نہیں معلوم کس چیز کے اوپر وقت ضائع کرتے رہیں گے اور اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ ہم سے ہمیشہ ایک بات بار بار دہراتے تھے مختلف طریقوں سے، اور وہ جملہ یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کسی بھی دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی اسٹریٹجی پہ حملہ کر لو. اگر اسٹریٹجی پہ حملہ کر لو گے تو شاید دشمن پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ پہچاننے کی کوشش کیجئے یہ کس چیز کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہے اور اس کی ویکنس کہاں پر ہے. اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا، اچھا جب آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ بھی یہی کیجئے گا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کریں آپ کی ویکنس کہاں پر ہے، آپ کی کون سی ویکنس ہے جس کے اوپر دشمن حملہ کرے گا. اچھا میں ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں اس کوشچن کے سینیریو سے تھوڑا سا نکل کر. ان کی ویکنس اور ہماری اسٹرینتھ یہ دونوں نفس پرستی اور تزکیہ نفس کے اندر ہیں. ان کی ویکنس نفس پرستی ہے، وہ نفس پرست ہیں. آپ کی اسٹرینتھ تزکیہ نفس کے اندر ہے، آپ نفس پرست نہیں ہیں. وہ آپ کی اس اسٹرینتھ کو ویکنس میں کنورٹ کرنے کے لیے سارے کام کرے گا، یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اچھا عین ممکن ہے کہ جب آپ کو تزکیہ نفس سے نکال کر نفس پرست بنانے لگے تو اس کے لیے ٹائٹل دین دے گا. یہ ایک عجیب گیم ہوگا کہ وہ دین کے ذریعے سے آپ کو نفس پرست بنائے گا. وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ میں بھی بناتا ہوں، میں بھی اپنا آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا میں دین کے نام پہ یہاں کھڑا ہوا ہوں اور میں کیا مجھے شیطان میری نفس پرستی کو دین کے ذریعے سے خراب کرے تو کیا کرے گا؟ وہ میرے اندر اس بات کی خواہش ڈالے گا کہ مجھے شہرت ملنی چاہیے.
اچھا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے جو سیڑھیاں طے کروں گا، اسٹیئرز، وہ کون سی ہیں؟ وہ دین ہے. اب میں دین پہ چلوں گا لیکن نفس پرستی کے لیے. وہ مجھے شراب سے بیوقوف نہیں بنا پائے گا، میں شراب نہیں پیوں گا. وہ مجھے اس طرح کے کھلے گناہ سے بیوقوف نہیں بنا پائے گا، میں وہ نہیں کروں گا. اپنے ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے بھی نہیں کروں گا، اپنے کیریئر کو بچانے کے لیے بھی نہیں کروں گا. لیکن جب وہ دین کے ذریعے سے مجھے بیوقوف بنائے گا، شاید میں بن جاؤں گا، شاید میں پھنس جاؤں گا. وہ مجھے ایکسکیوز دے گا، وہ یہ کہ دیکھو تم جو کام کرو نا بہت اچھا ہے، اگر اس کی بدنامی ہوئی اور تمہاری شہرت ہوئی نا تو یہ اچھا کام پھیل جائے گا. تو میں قربتاً اللہ نفس پرستی کروں گا، قربتاً اللہ شیطان کے لیے کام کروں گا. صحیح، یہ ہمارا تھریٹ ہے، یہ ہماری ویکنیس ہے. یہاں سے ہمیں خطرہ آیا ہوا ہے. ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کیسے ٹھیک کر سکتے؟ صحیح. انہوں نے بڑا اچھا ایک سوال کیا ہے اور لکھا ہے وہابیت کا سب سے بڑا ہتھیار جاہل ان پڑھ قبیلے ہیں، اور اس کے بعد ایک قوم کا نام لکھا ہے جو اس کا حق نہیں ہے کہ اس کا قوم کا نام یہاں پہ لکھا جائے، لیکن بہرحال اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. چلیے ہم اس طرح سوچ لیتے ہیں، وہ یہ کہ مثلا یہ جو طالبان کا ٹائٹل ہے، ایک طالبان کا ٹائٹل خاص کر ایک قوم کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اور وہ قوم اس ٹائٹل کے نیچے جا کر بہت سارے کاموں کو انجام دے رہی ہے. البتہ یہ جو طالبان کا ٹائٹل ہے یہ بہت دھوکہ دینے والا ٹائٹل ہے. جس طرح اور مختلف ٹائٹلز ہیں دنیا کے لیول پر، اور ٹائٹلز ہیں، پاکستان کی سطح پہ طالبان کا نام ہے. کیا یہ ایک گروپ ہے؟ کتنے گروپ ہیں اس کے اندر؟ اصلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اپنے پاس ایک کام کر لیجئے، پاکستان کی باؤنڈریز کو سوچئے اور سوچئے اس ملک کے اندر کتنے اور ملک کام کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر کتنے اور ملک کام کر رہے ہیں، چاہے پازیٹیو چاہے نیگیٹو. صحیح، کتنے ملک کام کر رہے ہیں؟ تو ابھی میں انگلیوں پہ گننے کی کوشش کروں نا، نام لیے بغیر، نام نہیں لینا چاہوں گا، تو میں 7-8 ملک آپ کو گنوا دوں گا جو پاکستان کی بارڈر کے اندر پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. کیوں؟ ہماری بارڈرز اوپن ہیں، کوئی بھی یہاں گھس سکتا ہے، کوئی بھی گھس سکتا ہے، تھوڑے سے ریسورسز استعمال کر کے اپنی ایک پارٹی بنا سکتا ہے. یہ سمجھ لو اتنے طالبان کے گروپ تو کنفرم ہیں ہی ہیں پھر، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کا دین اسلام سے ہمدردی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمدردی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر ایک آدمی نے داڑھی لمبی کر لی ہے اور قمیض شلوار ویسی پہنی ہے جو وہ خاص قوم پہنتی ہے، تو کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ اصل میں کون سے ملک سے تعلق رکھتا تھا، یا کس بارڈر کو کراس کر کے یہاں پر آیا؟ تو ہم اس قوم کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ آئیڈیا کون سا جس کو یہ فالو کر رہے ہیں. اور ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے آگے بڑھیے گا کہ یہ جو کرنے والے ہیں عین ممکن ہے ان کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہ ہو. اور یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے، نیوز کے اندر بھی، نیوز پیپرز کے اندر بھی کئی دفعہ آیا ہے کہ طالبان کے نام پر جو لوگ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں وہ. اس کا مطلب ہے نہیں معلوم طالبان کے نام پہ کون کون سے ملک، کون کون سے گروہ اس وقت گھسے ہوئے وہاں پر کام کر رہے ہیں. اچھا وہ کبھی مسلمان بن کے کام کرتے ہیں، کبھی وہ مثال کے طور پر فلاں فرقے کا نعرہ لگا کے کام کرتے ہیں، کبھی فلاں قوم کا نعرہ لگا کے کام کرتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس قوم نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. ہمیں نہیں معلوم کس نے اس قوم کا نعرہ بدنام کیا، نام بدنام کیا. انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرے خیال میں صرف سوال کوٹ کر رہا ہوں، شاید اتنا اس کو میں پریفر نہیں کروں گا کہ اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں. انہوں نے لکھا ہے سنی، مطلب شاید اہل سنت ہوگا، پھر لکھا ہے وہابی، تکفیری میں فرق بتائیں اسٹریٹجی کے حوالے سے، اور صہیونیت کا لاہ عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے یہ جو انہوں نے ان تمام لوگوں کے نام کے آگے سنی لگایا ہوا ہے، میں کہوں گا اس میں خود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب ایک ہی ہیں، یہ قطعاً نہیں کہا، انہوں نے خود اسی لیے کہا اس کا فرق بتائیں. یہ سب مختلف گروپس ہیں، سب کے سب مختلف گروپ ہیں. ایک عام اہل سنت آیا دشمن اہل بیت ہے؟ قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں، محب اہل بیت ہے. ایک عام اہل سنت
میں خود بہت دفعہ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزار چکا ہوں اور اب سب لوگ وقت گزار چکے ہیں، اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تقریباً قریب بے اتفاق سب لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شدت کے ساتھ احترام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ گروپ ایسے ہیں کہ جو ان سے دور ہیں، اور کچھ گروپ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا صہیونیت کا لاہ عمل کیا ہے؟ ایک سادہ سا لاہ عمل ہے، جس نام پر بھی لڑایا جا سکے ان کو لڑا لو، کسی بھی نام پر لڑایا جا سکے۔ اچھا، انہوں نے تو مخالف یا دوسری طرف سے ذکر کیا نا کہ مثلا اس فرقے، میں اپنے اندر آ جاتا ہوں، ہمارے اندر کیا کیا کام نہیں کیا، ہمارے اندر لڑانے کی کتنی کوششیں کی ہوئی ہیں۔ ہر 2-3 سال کے بعد ایک ایسا ایشو اٹھتا ہے جو ہمارے اجداد میں کبھی نہیں اٹھا تھا، اور وہ جو انڈر کوشچن کرتا ہے وہ یہاں سے لے کر امام زمانہ کی غیبت تک سب کو انڈر کوشچن کر دیتا ہے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی مجھے تقریباً یقین ہو گیا ہے کہ کسی نے ہمارا بہت اچھی طرح مطالعہ کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں، ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا، کسی کے ریفرنس کے ساتھ آیا، میں نے اس کو انٹرٹین کیا، اس نے کہا مجھے لاہور بھی جانا، میں نے لاہور بھیج دیا اس کو۔ کچھ دوست لاہور میں تھے، ان سے کہا تم اس کو تھوڑا سا ڈیل کرو، اس کو کچھ باتیں تشیع کے بارے میں پوچھنی تھی۔ اس نے وہ باتیں پوچھی، لاہور میں گفتگو کے دوران اس نے یہ بتایا کہ میں تو فلاں ادارے کے لیے کام کر رہا ہوں، بالکل بلنٹلی اس نے کہا میں فلاں یونیورسٹی کے لیے کام کر رہا ہوں، میری یونیورسٹی کو فلاں ایک ادارے نے پروجیکٹ دیا ہوا ہے۔ اب ہمارے لاہور کے جو دوست تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو ہمیں بلنٹلی بول رہا ہے کہ میں نے میری یونیورسٹی کا یہ پروجیکٹ ہے اور ہماری یونیورسٹی کو اس ادارے نے یہ پروجیکٹ دیا ہوا ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں ہوشیار ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، جس آدمی کا ریفرنس آیا تھا اس کو بھی کہا کہ تمہارا کیا کام ہے، تم نے اپنا ریفرنس سے مجھے دھوکہ دے دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی دفعہ میرے پاس ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا میں جرمن ہوں اور میں پاکستان میں تشیع کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم۔ کہنے لگا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ملنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے تو اپنا سناپسس مجھے ای میل کرو، تم کس بات کے اوپر ریسرچ کر رہے ہو۔ جتنی باتوں میں ریسرچ کر رہا تھا وہ سب کے سب وہ ڈسپیوٹڈ ایشوز تھے جو شیعوں کے اندر ہو سکتے ہیں، سب کے سب وہی تھے۔ کیا ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں تو دوسروں نے آنکھیں بند کی ہیں کیا؟ انہوں نے ہمارے اندر برسوں اس بات کے اوپر محنت کی ہے ان کے اندر ڈسپیوٹ کہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں، ہر 2-3 سال کے بعد ایک ڈسپیوٹ کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری قوم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک نیا ڈسپیوٹ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس دوران میں 1-2 فرقے بن چکے ہوتے ہیں، 1-2 گروپ علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں مین اسٹریم شیعت سے۔ تو ان کی پالیسی بہت واضح ہے۔ ہاں، انہوں نے لکھا ہے کہ تکفیری اور صہیونی کو الگ الگ کر کے آئیڈیالوجی کے طور پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام صہیونی ہمارے درمیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہی جنگ اور جدال، وہی کام یہ تکفیری مسلمان بن کے ہمارے درمیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں انہی کی اسٹریٹجی ہے صرف یہ کہ صہیونی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہا ہے اور یہ جو تکفیری ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، تو یہ ہمیں اندر گھس کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان تمام کے مقابلے میں جس چیز کو میں سب سے زیادہ پریفر کروں گا ہم لوگ انجام دیں، نمبر 1 ہمارا دوسری کمیونٹی کے ساتھ ڈائلاگ کا دروازہ کھلنا چاہیے۔ اچھا، اگر آپ کو ڈائلاگ کا دروازہ کھولنا ہے تو پھر آپ کو اپنی ایک غلطی کو ختم کرنا پڑے گا جو 30-40 سال میں آپ نے اور ہم نے بے بھر کے کر دی ہے، بقول مولانا کہ ہم نے اس میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ پہلے اس غلطی کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ غلطی ختم نہیں ہوئی ہمارے ڈائلاگ کا دروازہ نہیں کھل پائے گا۔ اور اگر آپ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو گئے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کا دروازہ کھولیں۔ نمبر 1 اپنی اس پرابلم کو جس نے ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا ایک خلیج بنا دی ہے، ایک گیپ بنا دیا ہے، اس کو ختم کر لیں۔ پھر تیسرا کام ایک اور کر لیں، اور وہ ایک عجیب کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ بھائی ہم باب العلم کے ماننے والے تھے، ہم نے دنیا کو علم کیا دیا ہے، دے کیا رہے ہیں؟ بھائی ایک بہت دنیا کا اصول ہے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پر باقی رہے گا۔ فائدہ پہنچاؤ، میں نہیں کہہ رہا ہم پیسے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، علم سے تو پہنچانا چاہیے نا۔ ہماری میراث علم تھی، اس لیے میں نے ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ ٹیچرز ٹریننگ وہ جگہ ہے جہاں ہم اہل بیت کے علم کو لے کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔
انسان سازی ہے، انسان بنانے کا عمل ہے، اور یہ وہ اسپیشلائز جاب ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اس دنیا کے اندر ہمارے لیے چھوڑنا چاہتے تھے۔ اہل بیت ہم سے نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم شوگر بنائیں یا کار بنائیں، راکٹ بنائیں، ضرورت پڑے وہ بھی بنا لیں، لیکن جو پہلی چیز ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کہ انسان بنانے کا فن تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ ٹیچرز ٹریننگ ہے۔ تو اس کام کی طرف ہم جتنا توجہ دیں گے ہم اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ میں مولانا صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، میں نے بار بار ان سے کہا کہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور یہ تشریف لے جا سکیں تاکہ ان کا ایک صلوات پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جو آپ لوگوں نے سنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس بصیرت کے ساتھ ان معاملات کا جائزہ لیا گیا اور کیا رائے حل اور سولوشنز آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو طالب علم حضرات ہیں، علماء یا جو بھی آپ کہیں، وہ قوم کی نبض پر ان کا ہاتھ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بیان بتا رہے ہیں، بلکہ ماشاءاللہ جتنے علماء ہیں، خاص طور پہ پاکستان جیسی مشکل جگہ پہ، اور جہاں پہ کہ نظم و ضبط کا بھی مسئلہ ہے اور تعلیم کا بھی مسئلہ ہے اور تربیت کا بھی مسئلہ ہے، سیاسی اختلافات بھی ہیں، دشمن بھی ہیں ہر قسم کے، اس کے باوجود بھی حالات کا صحیح تجزیہ جو ہے وہ الحمدللہ علماء کے ہاتھ میں موجود ہے۔ پہلے تو ایک ان کی سلامتی کے لیے مولانا صاحب کی ایک صلوات پڑھی ہوں۔ اللہم صلی محمد۔ بس میں خلاصہ کر رہا ہوں بات کو، ایک بس اس سلسلے میں یہی ایک جملہ اسی کے ذیل میں اور عرض کروں گا کہ یہ جو تمام کوششیں ہیں، مولانا صاحب ہیں اور دوسرے وہاں کے علماء ہیں جید اور جو رہبران ہیں، جو خاص طور پہ آج کل حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو روزانہ جو جد و جہد ہو رہی ہے قوم کو منظم کرنے کے لیے اور یعنی اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے، اس میں سب لوگ ساتھ ہیں، سارے جو علماء ہیں۔ ظاہر ہے کسی کا تخصص جسے کہتے ہیں کسی ایک چیز میں ہوتا ہے، کسی کا کسی اور چیز میں زیادہ اسپیشلٹی ہوتی ہے، لیکن قوم کے جو اجتماعی مقاصد ہیں، اسلام کے سیاسی مقاصد ہیں، اجتماعی مقاصد ہیں، اس میں سب ایک ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں سارے علماء ایک ہی سٹیج پر ہوتے ہیں، اور سب جو ہیں ان کا پیغام جو ہے لب لباب ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں اس کی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر زیادہ فہم اور ادراک عطا کیا ہے کسی ایک خاص چیز کے بارے میں، وہ ظاہر ہے کہ اس کو ایک ضرورت کے تحت استعمال کرے گا، تاکہ لوگ اگر کسی چیز سے کی طرف توجہ کم ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ کریں، اور ظاہر ہے اگر کسی چیز میں ایک شخص کو زیادہ صلاحیت ہے اور علم ہے اور بصیرت ہے، لوگ اس کے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح دوسرے میدان میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے کام ہو رہے ہیں، وہاں بھی اسی طرح سب کی حمایت ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے الحمدللہ اس وقت امید ہے ہماری قوم کو، اور ہماری قوم امید کا سرمایہ جو ہے ماشاءاللہ اللہ نے بھرپور عطا کیا ہے۔ اتنی سختیوں میں کوئی قوم اتنی پر امید سوائے ہماری قوم کے آپ کو نظر نہیں آئے گی، جو پاکستان میں اتنی سختیوں کے باوجود بھی۔ اور میں ویسے کمپیئر کرتا ہوں پاکستان کو بحرین سے، تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ پاکستان پھر بھی بہت حد تک استحکام ہے، اور ہمارے لوگ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے جو بحرین میں اس وقت ہو رہا ہے۔ محلے گھرے ہوئے ہیں باقاعدہ، آپ باہر نہیں نکل سکتے، کسی بھی وقت گھر کے اندر گھس جاتے ہیں، رات گئے دن دہاڑے کسی بھی وقت باہر نکلے گولی پڑ سکتی ہے، اس کو اٹھا لیے جاتے ہیں اور مہینوں خبر نہیں ہوتی، ٹارچر کرتے ہیں، باڈیز واپس نہیں کرتے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے وہاں کیا ہو رہا ہے سرکاری سطح پر۔ پاکستان میں بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ مثلا علل اعلان اس طرح سے کریں، لیکن ہم لوگ وہاں پہ پاکستان میں اپنے مستقبل کے لیے بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ہے اس وقت قوت بھی موجود ہے، صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن ہم شاید اس بات پہ اس طرح کی گفتگو سن کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بس گھر جا کے بھول نہ جائیں، کیونکہ یہ سارے مشورے اور تجاویز ایسی ہیں کہ جس پر ذہنوں کو لگا کے سوچنا ہے، اور تاکہ کسی منصوبے کے تحت آگے بڑھیں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ اسباب ہیں قوموں کے زوال کی بھی اور عروج کی بھی، نشیب و فراز سب یہ اسباب سے ہوتے ہیں۔ تعلیم کا نہ ہونا، تعلیم کا فقدان مثال کے طور پر، نظم و ضبط کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، دشمن کے منصوبوں کو نہ سمجھنا،
جذبات کی راہ میں بہہ جانا، صحیح ہے، ایک دوسرے کو فنگر پوائنٹنگ کرنا، یہ سارے تنزل کے زوال کے اسباب ہیں. اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا، سمجھنا معاملات کو، تعلیم کی طرف جانا، اچھی تربیت کی طرف، ٹھیک ہے، دشمن کے معاملات کو سمجھنا، اور اس اصل سرمایہ کو جو اللہ نے خود ودیعت فرمایا ہے بچپن سے ہمارے پاس ہے، اس پہ ناز کرنا ہے، فخر کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ ہمارے اسٹرینتھ ہے، ہماری قوت ہے ہماری، کہ ہم شکر گزار ہوں اور ہم اس پہ یعنی کام کریں، اپنی علم پہ کام کریں، اپنی اولاد کے لیے کام کریں، اور دعا کریں پروردگار عالم ہماری قوم کو منظم رکھے اور متحد رکھے انشاءاللہ. سارے علماء کو آپس میں مل کر یعنی وہ بہترین راستہ جس میں امام زمانہ خوش ہیں اس راستے پہ چلنے کی صلاحیت عطا فرمائے. ہمارے جو شہداء ہیں ان کے مراتب کو شہداء کربلا سے ملا دے. ہماری جو زخمی ہیں پروردگار ان کو سلامتی عطا فرمائے، جو قید ہیں پروردگار ان کو آزاد فرمائے، اور جو اس وقت ہراساں ہیں، پریشان ہیں، پروردگار عالم ان کو سلامتی اور قوت عطا فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، رہبر کی حفاظت فرما، اور نظام اسلامی اور جہاں جہاں اسلام کے انصار ہیں بار الہ ان کی نصرت اور کامیابی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی. بہت مہربانی ہے.